بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد ابن عبداللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ۔ میں نحو کی مختصر پس منظر کے بارے میں بات کروں گا۔ نحو کا لفظ عربی زبان سے ماخوذ ہے اور یہ مصدر ہے نحا ینحو سے۔ نحا کا مطلب ہے کہ کسی طرف ارادہ کرنا، قصد کرنے کے معنی میں آتے ہیں۔ نحونا نحو نحوک یا حبیبی، نحونا نحو الف من رقیبی، کہتے ہیں کہ ہم آپ کی طرف روانہ ہو گئے، ہم نے ارادہ کیا کہ آپ کے پاس جائے، تقریباً 1000 لوگ تھے ہم۔ تو نحو کا مطلب ہے ارادہ اور قصد کرنا۔ اور اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ نحو سے مراد وہ کتابیں ہے اور وہ علم ہے جس کے اندر وہ قواعد ذکر ہوتے ہیں جن قواعد کے ذریعے ہم کلمے کا جو آخری حرکت ہے اس کو پہچان سکے کہ کلمے کے آخر پر پیش کب آتی ہے، زبر کب آتی ہے اور زیر کب آتی ہے۔ تو نحو کی کتابوں میں آپ کو ان باتوں کے بارے میں، ان قواعد کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ مثلاً 8 مرفوعات اور 12 منصوبات، 8 ایسے الفاظ ہیں، ایسی چیزیں ہیں جس پر پیش آتی ہے اور 12 ایسی چیزیں ہیں جس پر زبر یا نصب کی جو باقی علامات ہے وہ آ جائے۔ تو نحو کا علم کب ایجاد ہوا؟ جب عرب اور عجم ایک دوسرے کے ساتھ مختلط ہوئے تھے، مکسڈ ہوئے تھے۔ تو عرب کو تو عربی آتی ہے، لیکن جب عجم اسلام میں داخل ہوئے ان کے عربی میں کچھ مسائل تھے۔ عربی تکلم کا بھی انسان کر سکتا ہے لیکن ان کو پتہ نہیں چلتا کہ کہاں پر زبر لگانے ہے، کہاں پر زیر لگانے ہے۔ تو کچھ لوگوں نے قرآن مجید کے اوپر تو زبر زیر اس ٹائم نہیں تھی، عرب اس ٹائم نہیں تھا، تو کچھ لوگوں نے قرآن مجید کو غلط پڑھنا شروع کیا۔ تو قرآن مجید کی ریڈنگ کی حفاظت کرے، صحیح قراءت کی دیے صحابہ نے حکم دیا کہ ایسے قواعد ایجاد کی جائے کہ عجم اس کو سیکھ کر عربی عبارت کو بغیر زبر زیر کو وہ پڑھ سکے۔ تو جیسے کہ ایک عربی نے قرآن مجید کو پڑھا تھا کہ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولِهِ، یہاں پر رسولہ کے تحت دیر پڑھا ہے، حالانکہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ اپنے رسول سے بھی بیزار ہے، حالانکہ یہ معنی نہیں ہے رسولہ پڑھنا چاہیے یا رسولہ پڑھنا چاہیے، زبر کے ساتھ یا پیش کے ساتھ، لیکن دیر کے ساتھ نہیں۔ تو اس وجہ سے پھر صحابہ نے حکم دیا کہ ایسا علم ایجاد کیا جائے ابو الاسود الدؤلی کے ہاتھوں کہ وہ اس علم میں کچھ قواعد کا تذکرہ کیا جن قواعد کی وجہ سے آپ صیانۃ اللسان عن الخطأ فی الکلام، آپ اپنے زبان کی حفاظت کریں کہ کلام تکلم کے وقت آپ غلطی نہ کریں۔ تو کتابیں لکھنا یہ بعد میں شروع ہو۔ یہ بات یاد رکھیں کہ علم کا وجود پہلے ہوتا ہے اور تدوین بعد میں ہوتی ہے، یعنی صحابہ کے زمانے میں نحو کا علم موجود تھا لیکن کتابیں بعد میں لکھی گئی، تو ابن ہشام رحمہ اللہ نے کتابیں ابن ہشام سے پہلے سے